اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس ذات یکتا کے لیے جس نے انسان کو اور تمام مخلوقات کو خلق فرما کر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور خلیفۃ اللہ ہی منصب پر فائز فرمایا، اور بے حد و بے پایان درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے آپ تمام سامعین اور حاضرین کی خدمت، ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، انسانی شخصیت کے 4 عناصر اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآنی احکام اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ ملتے ہیں، اور انسان کی شخصیت کی تشکیل انہی 4 چیزوں سے اس کی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عناصر 4 کو یوں بیان فرمایا: العقل والدین والحیاء والعمل الصالح. عقل وہ پہلا عنصر ہے جس کے ذریعے سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے. ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا: لا غنا اخصب من العقل. ایسی بے نیازی، ایسی مالداری جو بہت ہی مفید ہو، نہایت انداز میں مفید ہو، وہ عقل ہی ہے. یعنی جس انسان کے پاس تعقل و تفکر کی نعمت موجود ہے، وہ مالدار انسان ہے، وہ غنی انسان ہے. ظاہری طور پر دنیاوی اور مادی ذہنیت کا انسان اپنے لیے مفید چیز کون سی ہے اور کون سی چیز مفید نہیں، اس کا معیار، اس کا ملاک اسی مادی نقطۂ نگاہ سے ہی دیکھتا ہے. لیکن ایک الہی انسان اور دین و مذہب کا ماننے والا انسان اپنے لیے مفید چیزوں کو کسی اور چیز میں پاتے ہیں. عقل کے مطابق عقل و تفکر، تعقل و تفکر اور عاقلانہ زندگی جو انسان اس عنصر کے مطابق اس کی شخصیت تشکیل پاتی ہے، وہ اپنے لیے 3 چیزوں میں اپنے آپ کو اپنے لیے مفید قرار دیتا ہے، اور ان 3 چیزوں کے حصول کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقل و تفکر و تعقل کے ذریعے سے وہ اس جہان اور ہستی کی شناخت حاصل کرنا چاہتا ہے. جب ہم ہستی شناسی کی بات کرتے ہیں، اس جہان کی شناخت کے حوالے سے اس سلسلے میں جب بات ہوتی ہے، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ آسمانوں میں کتنے راستے ہیں، کون کون سے کہکشان ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے. یہ وہ مادی پہلو ہے، وہ ظاہری پہلو ہے جس کے ذریعے سے اس جہاں کی شناخت ہوتی ہے. بلکہ ہمارا نقطۂ نظر اور دینی تعلیمات یہ ہے کہ اگر ہستی شناسی کا کام انجام دینا ہو تو اس طرح سے کر لو کہ انسان یہ پہچان کر لے اور انسان کو یہ معلوم ہو کہ من عین، یہ کہاں سے آیا ہے، فی عین، اور میں کہاں پر ہوں، و الی عین، اور میرا انجام کیا ہوگا، آخر کار مجھے کہاں جانا ہے، آخر کار مجھے کس سے ملاقات کرنی ہے. یہ پہچان ہو انسان کے نزدیک، تو یہ عقل و تفکر و تعقل کے ذریعے سے ہی انسان یہ پہچان حاصل کر سکتا ہے، اور اس عنصر کی وجہ سے اس کی شخصیت جو ہے تشکیل پاتی ہے.
اور جب ہستی شناسی میں جہان یہ اس کائنات تصور کائنات کے حوالے سے انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ میں جس دنیا میں قدم رکھا ہوں اور جس دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو اس پل کے مانند ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کا ایک وسیلہ ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹیمپریری طور پر مجھے یہاں رہنا ہے اور محدود وقت کے لیے یہاں رہنا ہے۔ جب یہ نگاہ انسان کی ہو تو اس وقت انسان کی شخصیت کے حوالے سے اس کی شخصیت میں یہ عنصر موجود ہو تو وہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، اور یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ انسان خدا شناس اور خدا بین ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کی شناخت حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہر جگہ اللہ کو پاتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، انسان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ میرا ہر گفتار، میری ہر گفتگو، میرا ہر رفتار اور میرا ہر عمل اللہ کی نظر میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس وادی میں پہنچا دیتا ہے جس میں خلاف شرع کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ جب انسان اللہ شناس ہو جاتا ہے، خدا شناس ہو جاتا ہے اور خدا بین ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کام اللہ کے لیے مخلصانہ انداز میں وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کو اپنی نظروں میں رکھتا ہے اور اللہ کو ہی مالک حقیقی سمجھتا ہے۔ اور اس مرحلے کے بعد انسان اپنی شناخت کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی شناخت کر لیتا ہے، اپنی ناتوانیوں کا ادراک کرتا ہے، تو اس ذات لا یزال اور اس مالک حقیقی کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس کے دامن میں جا کر، جس کی درگاہ میں جا کر اپنے آپ کو کمال اور سعادتوں کے راستے پر کر لیتا ہے اور اسی چیز کو اپنا کمال اور سعادت سمجھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔